میں نے اس کو سولین پورٹرز کو بول کے میں نے سب کو باقیوں کو تو ان کی باڈیز عزت کے ساتھ دبا دی جی. اس آفیسر کی باڈی کو میں نے بولا کہ نیچے لاؤ. یہ جو ٹریک سوٹ والا تھا. یہ ٹریک سوٹ والا تھا. اچھا. نیچے جب باڈی لائے تو میں نے اس کی جیب وغیرہ ساری اس کے نکالے, ان کے جتنے بھی لیٹرز تھے جی. ان سے میرے کو پتہ چلا کہ اس کا نام کیپٹن کرنال شیر خان ہے. میں ایک چٹ اس کے جیب میں ڈالنے لگا ہوں جی. اس کی سائٹیشن لے کے. کیا بات ہے سر. اور وہ سائٹیشن میں نے صرف یہ لکھی کہ کیپٹن کرنال شیر خان آف 12 NLI has fought very bravely جی. and he must be given his due recognition. میرے کو بہت خوشی ہوئی جب میرے کو پتہ چلا کہ اس کو نشان حیدر جی. جو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ دیا گیا, اور اس کے فادر نے جی. آرمی کو تھینکس کیا. ویری ویل سر. ویری ویل سر. آج کی ویڈیو اس وطن کے اس عظیم اور بہادر بیٹے کے بارے میں ہے جس کی بہادری کی تعریف اس کے دشمن نے کی. عمومی طور پر یہ بات بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی فوجی اپنے دشمن ملک کے فوجی کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہو اور مرنے والی فوج کے آفیسرز آپ کی تعریف کریں, اور یہ آفیسرز مد مقابل فوج سے یہ کہیں کہ آپ کا فلاں فوجی بہت بہادر ہے, اس نے اکیلے ہمارے کئی فوجی مار گرائے ہیں, لہٰذا اسے اعزاز سے نوازا جائے. لیکن پاکستانی آرمی کا ایک ایسا کیپٹن بھی گزرا ہے جس کی تعریف دشمن بھی کرنے پر مجبور ہو گیا, اور ایک بھارتی بریگیڈرز کے کہنے پر پاک فوج کے اس عظیم جوان کو نشان حیدر سے نوازا گیا. ناظرین, 1999 کی کارگل جنگ کے دوران ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ٹائیگر ہل کے محاذ پر پاکستان آرمی کے کیپٹن کرنل شیر خان نے جس قدر بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور ان کے قدم اپنی چوکی کی طرف آنے سے روک دیے. اس بہادری کو دیکھ کر انڈین فوج نے بھی کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری اور شجاعت کا اعتراف کیا. کارگل کی اس جنگ میں انڈین آرمی کی کمانڈ سنبھالنے والے بریگیڈیئر MS باجوہ نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو میں اس آفیسر کا قائل ہو چکا تھا. میں 1971 کی جنگ بھی لڑ چکا ہوں, میں نے کبھی بھی کسی پاکستانی آفیسر کو اس طرح دشمن پر جھپٹتے ہوئے نہیں دیکھا. باقی سارے فوجی کرتے اور پجامے میں ملبوس تھے, یہ واحد فوجی تھا جس نے ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا. حال ہی میں کارگل وار پر انڈیا میں لکھی جانے والی ایک کتاب کی مصنفہ رجنا راوت نے لکھا کہ پاکستانیوں نے ٹائیگر ہل پر 5 مقامات پر اپنی چوکیاں قائم کر رکھی تھیں. سب سے پہلے 8C ریجمنٹ کو ان پر قبضہ کرنے کا مشن دیا گیا, لیکن وہ اس مشن میں ناکام ہو گئے. اس کے بعد 18 گریڈینٹس کو بھی اس 8C ریجمنٹ کے ساتھ مل کر ان چوکیوں پر قبضہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا, اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. لیکن چوکی پر موجود پاکستان کے کرنل شیر خان نے ان انڈین فوجیوں پر ایک حملہ کیا, لیکن اس حملے کا کوئی فائدہ نہ ہوا. کرنل شیر خان نے دوبارہ اپنے فوجیوں کو تیار کیا اور انڈین آرمی پر دوسرا وار کیا. دوسری جانب موجود انڈین آرمی کے آفیسرز ان پاکستانی فوجیوں کو بالکل سامنے سے دیکھ رہے تھے. یہ جانتے تھے کہ کرنل شیر خان کی طرف سے کیا جانے والا حملہ ایک خودکش حملہ ہے, لیکن چونکہ انڈین آرمی کے فوجیوں کی تعداد پاکستان آرمی کے فوجیوں سے کئی گنا زیادہ تھی, اس لیے یہ حملہ زیادہ کارگر ثابت نہ ہو سکا. لیکن ناظرین, اس کے باوجود کیپٹن کرنل شیر خان نے اکیلے 20 سے 25 فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. بریگیڈیئر باجوہ کہتے ہیں کہ کیپٹن کرنل شیر خان انتہائی بہادری اور شجاعت سے لڑے, اور اس لڑائی کے دوران آخر میں ہمارا ایک فوجی کرپال سنگھ جو انتہائی زخمی حالت میں نیچے پڑا ہوا تھا, وہ اچانک اٹھا اور تقریباً 10 گز کے فاصلے سے ایک برسٹ مارا جو شیر خان کی چھاتی پر لگا اور وہ زمین پر گر گئے. اس انڈین بریگیڈیئر کے مطابق اس حملے میں 30 پاکستانی فوجی شہید ہوئے اور ان کو وہیں دفنا دیا گیا. لیکن میں نے کرنل شیر خان کی لاش کو نیچے منگوایا اور ہم نے اسے بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ پہنچا دیا. ناظرین, جب کرنل شیر خان کی لاش واپس پاکستان پہنچی تو ان کی جیب میں بریگیڈیئر باجوہ نے ایک کاغذ رکھ دیا. جب پاک آرمی نے کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش کو ریسیو کیا تو ان کی جیب سے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکلا جس پر لکھا تھا کہ 12 NLI کے کیپٹن انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑے, لہٰذا انہیں ان کا پورا حق دیتے ہوئے پاکستان کے اعزازات سے نوازا جائے. ناظرین, کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے گاؤں
नवा गली में पैदा हुए। इनके दादा ने भी कश्मीर में सन 1948 में मुहिम में हिस्सा लिया था। इनके दादा को यूनिफॉर्म में मलबूस फौजी इंतहाई अच्छे लगते थे। चनाचे जब इनका पोता पैदा हुआ तो उन्होंने कर्नल का लफ्ज़ शेर खान के साथ जोड़कर इनका नाम कर्नल शेर खान रख दिया। कर्नल शेर खान ने 1992 में पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की। 1998 में कैप्टन कर्नल शेर खान को डोमेल सेक्टर में तैनात कर दिया गया। नाज़रीन, 1999 में कैप्टन कर्नल शेर खान को टाइगर हिल पर जाने का ऑर्डर मिला। यहाँ पाकिस्तान आर्मी ने 3 दफ़ाई लाइन्स बना रखी थी जिन्हें कोड नंबर 129 A, B और C दिया गया। इंडियन फौजी दफ़ाई लाइन A और B क्रॉस कर चुके थे। कैप्टन शेर खान शाम को 6 बजे वहाँ पहुँचे और हालात का जायज़ा लेने के बाद अगले दिन सुबह सवेरे उन्होंने इंडियन फौजियों पर हमला करने का पूरा प्लान तश्कील दिया। रात को कर्नल शेर खान ने सारे सिपाहियों को जमा किया और हमले का मुकम्मल मंसूबा तैयार कर लिया। सुबह सवेरे 5 बजे कैप्टन शेर खान ने नमाज़ पढ़ी और हमला करने के लिए निकल गए। कैप्टन शेर खान मेजर हाशिम के साथ डिफेंस लाइन 129 पर मौजूद थे। इनके हमला करते ही इंडियन फौजियों ने फ़ौरन से जवाबी हमला कर दिया। नाज़रीन, इंडियन फौजियों की तादाद तकरीबन 300 से ज़्यादा थी, जबकि पाकिस्तान आर्मी के सिर्फ 30 फौजी इनका मुकाबला कर रहे थे। मेजर हाशिम ने फ़ौरन से इंडियन आर्मी पर गोलाबारी करने का ऑर्डर दिया। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के सिपाही एक दूसरे के इंतहाई करीब आ चुके थे। कैप्टन शेर खान एक शेर की तरह कभी एक इंडियन फौजी को दबोच कर मार गिराते तो कभी दूसरे को। इंडियन ऑफिसर्स कैप्टन शेर खान को देख रहे थे। वो शायद ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या यह हकीकत है या कोई ख्वाब। कैप्टन शेर खान ने अकेले 20 से 25 इंडियन फौजियों को मौत के घाट उतारा। इसी दौरान एक सिख सिपाही करपाल सिंह जो ज़ख्मी हालत में नीचे पड़ा था, कैप्टन शेर खान को ब्रेस्ट मारा, जो कैप्टन शेर खान की छाती पर लगा और ये शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। बाकी शहीद होने वाले फ़ौजियों को इंडियन आर्मी ने वहीं दफन कर दिया था। लेकिन बहादुरी की अजीम मिसाल बनने वाले कैप्टन शेर खान को इंडियन आर्मी ने इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली हेडक्वार्टर मुंतकिल किया। नाज़रीन, भला ये कैसे हो सकता है कि इंडियन आर्मी के कई फ़ौजियों को मौत के घाट उतारने वाला शख्स जब खुद शहीद हुआ तो इंडियन आर्मी ने इसे इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पाकिस्तान भेज दिया और इसकी बहादुरी की तारीफ़ भी की। तो इसकी वजह है कैप्टन कर्नल शेर खान की ईमान की ताकत, शुजाअत और दिलेरी, जिसे तस्लीम किए बगैर इंडियन आर्मी भी ना रह सकी। और फिर इंडियन आर्मी की ब्रिगेडियर के कहने पर कर्नल शेर खान को पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ निशाने हैदर से नवाजा गया। 18 जुलाई 1999 की आधी रात को मलीर छावनी के सैकड़ों फौजी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिन्होंने कैप्टन शेर खान की डेड बॉडी को रिसीव किया। इनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और इनको इनके आबाई गांव ले जाकर इस पाक मट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।